الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل اور میں ہوں اس کا میزبان عمر فاروق راشد۔ ناظرین، یہ پروگرام روزانہ شب 8 بجے جامعۃ الرشید کے دارالفتہ کے توسط سے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج سے لائیو نشر کیا جاتا ہے اور دنیا بھر سے پوچھے گئے سوالات کا جواب آپ کو مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل روزانہ دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جامعۃ الرشید کے دارالفتہ سے متعلق اور منسلک مفتیان کرام۔ سب سے پہلے ہم جوابات کے لیے زحمت دیں گے جناب مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کو۔ آپ جامعۃ الرشید کے مفتی اور سینئر استاذ ہیں اور معروف ماہر فلکیات ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ مجھے حج تمتع کے لیے جانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیز قربانی کی جگہ روزے رکھنے کا کیا حکم اور کیا طریقہ ہے؟ عبداللہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حج تمتع کا طریقہ اصلاً تو ان کو چاہیے کہ جو حج ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر تفصیلی طریقہ ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ بس اختصار کے ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب یہ یہاں سے مثلا اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان سے جب روانہ ہوں گے تو یہاں سے یہ جب نیت کریں گے تو صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر اور وہاں جا کر عمرہ کریں گے، اور عمرے کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک طواف ہوتا ہے، ایک سعی ہوتی ہے۔ طواف کریں گے، سعی کریں گے صفا مروہ کی، اور اس کے بعد حلق کروا کر حلال ہو جائیں گے، احرام ان کا ختم ہو جائے گا، عمرہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسی حالت میں رہیں گے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو 8 ذی الحجہ کو یہ اپنا پھر سے حج کے لیے احرام باندھ کر عرفات مینا چلے جائیں گے۔ مینا سے پھر ان کو عرفات جانا ہوگا۔ 9 تاریخ کو وہاں صبح سویرے پہنچیں گے یہ لوگ۔ پھر وہاں سے واپس یہ مزدلفہ آ جائیں گے، رات وہاں گزاریں گے۔ پھر واپس صبح سویرے اٹھ کے مینا آ جائیں گے، وہاں کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا قصر جو بھی ہوتا ہے دونوں کر لیں گے، تو یہ ان کا حج ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر سا طریقہ ہے، لیکن تفصیلی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال۔ تو اس کے لیے کسی جگہ حج ٹریننگ اگر ہو رہی ہو وہ کریں، یا پھر اس حج کے متعلق مختلف کتب ملتی ہیں۔ حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے حج سنت کے مطابق کریں، وہ بھی استعمال لی جا سکتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اور اسی طرح مفتی ابو لبابہ صاحب کی دروس حج و عمرہ وہ ہے، وہ بھی اپنے پاس رکھی جا سکتی ہے، ان سے بھی رہنمائی لی جائے۔ اور یا پھر اور کتابیں مثلا مولانا شمس الحق صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ایک انصار الحجاج والے چھاپتے ہیں، وہ بھی اپنے پاس رکھی جائے۔ تو مختلف کتابیں ہیں، یا تو ان سے رہنمائی لی جائے یا پھر حج کی باقاعدہ تربیت کی جائے۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے کا سوال ہے کہ قربانی کی جگہ پر روزے رکھنے کا کیا حکم ہے، تو قربانی کی جگہ پر کیونکہ یہ جب حج تمتع کرتے ہیں تو حج تمتع میں دم شکر دینا پڑتا ہے۔ یعنی جس دن عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا جو دن ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہاں پر عید نہیں پڑی جاتی، لیکن کنکریاں مارنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو پھر قربانی ہوتی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس نے حج تمتع کیا ہو یا حج قران کیا ہو، حج افراد والے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اگر رقم نہ ہو وہاں بالفعل ان کے پاس اور وہ قربانی نہ کر سکیں، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی ان کو چاہیے کہ حج 10 ذی الحجہ سے پہلے وہ 3 روزے رکھیں، کم از کم 3 روزے 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھیں، اور اس کے بعد پھر واپس جب گھر میں جائیں گے اپنے گاؤں چلے جائیں، یا وہیں اگر ہیں تو وہاں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں ایام تشریق کے بعد، تو وہ پھر 7 روزے پھر رکھنے پڑتے ہیں۔ گویا کہ 10 روزے ہوتے ہیں، ان میں سے 3 روزے 10 ذی الحجہ سے پہلے ایام حج میں رکھنا ضروری ہے۔ ایام حج جو ہے نا یہ شروع ہو جاتے ہیں، ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، یا ایام شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، تو اس کے اندر 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو 3 روزے وہاں پہلے رکھ لیں، اور 7 روزے یہ واپس جب حج پورا ہو جائے تو اس کے بعد رکھیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب ان کے پاس رقم نہ ہو، اگر رقم ہے تو پھر روزے نہیں رکھنے، پھر ان کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال عامر انصاری پوچھ رہے ہیں کہ کیا حج کی قربانی مالک کے نصاب کی قربانی سے الگ ہے؟ جی ہاں، حج کی قربانی تو دم شکر ہوتا ہے،
दम शुक्र का मतलब होता है कि जिसने हज और उम्रा दोनों इकट्ठे एक सफ़र में किए हैं तो उसका शुक्र अदा करने के लिए एक कुर्बानी की जाती है, उसको दम शुक्र कहते हैं। और दूसरी कुर्बानी वो होती है कि अगर आदमी मालदार है तो फिर मालदारी की वजह से या साहिब निसाब होने की वजह से एक कुर्बानी लाजिम होती है। तो उस कुर्बानी की शराइत में से एक शर्त तो मालदार होना है यानी साहिब निसाब होना है, लेकिन एक साथ और शर्त है, वो है मुकीम होना। तो अगर ये हाजी साहब वहाँ हज पे गए हुए हैं और वहाँ मुकीम नहीं है यानी मुसाफिर हैं तो इनके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम नहीं होती है। करना चाहे तो कर सकता है लेकिन लाजिम नहीं होती है। तो हाँ अलबत्ता अगर वहाँ जाके ये मुकीम हो गए हैं यानी 15 दिन से ज़्यादा एक जगह वहाँ ठहरेंगे मक्का मुकर्रमा अंदर, तो फिर ये मुकीम बन जाएंगे। जब मुकीम हो जाएंगे तो फिर इनके ज़िम्मे दूसरी कुर्बानी भी मालदारी वाली लाजिम होगी। तो अब मालदारी वाली कुर्बानी भी करनी होगी और हज का दम शुक्र भी देना होगा। तो दम शुक्र तो वहीं देना ज़रूरी है, बाकी जो दूसरी निसाब वाली जो आम कुर्बानी है वो चाहे तो वहीं दे और चाहे अपने इलाके में या घर में किसी को कह के चला जाए कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी ज़बह कर देना, एक बकरा ज़बह कर देना या कहीं हिस्सा रख लेना, तो वो पीछे भी हो सकती है। तो उस कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी मक्का मुकर्रमा में ही करे, अलबत्ता दम शुक्र वहीं अदा करना होगा। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल मोहम्मद साद रियाज से पूछ रहे हैं कि अगर हाजी मक्का मुकर्रमा में अपने हज की कुर्बानी करेगा तो क्या उसे अपने वतन में भी ईद उल अज़हा की कुर्बानी करना होगी? जी हाँ, इसका जवाब वही है पहले जो गुजर गया कि वहाँ तो हज तमत्तो की कुर्बानी कर ली इन्होंने। अब अगर वो मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, तो उसके ज़िम्मे दूसरी कुर्बानी भी होगी। मुकीम भी है और साहिब निसाब भी है, तो उनके ज़िम्मे दूसरी कुर्बानी भी होगी और वो कुर्बानी चाहे अपने इलाके में कर ले चाहे वहाँ मक्का मुकर्रमा में कर ले, उसकी मर्ज़ी है। जी अगला सवाल अमीनुल्लाह काकड़ पूछ रहे हैं कि क्या मुसाफिर की जगह इसके भाई को कुर्बानी करनी चाहिए? देखिए, अगर मुसाफिर के ज़िम्मे क्योंकि कुर्बानी लाजिम नहीं है, मुसाफिर शरई मुसाफिर मुराद है उससे, उसके ज़िम्मे क्योंकि कुर्बानी लाजिम नहीं है, अगर करना चाहे तो वो ख़ुद भी कर सकता है। बाकी उसका भाई करे, वो अगर भाई साहिब निसाब है तो कर ले, अगर भाई साहिब निसाब नहीं है तो उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं है, वो भी नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल सऊदी अरब से अरमान अली पूछ रहे हैं कि अगर बड़े जानवर की उम्र 2 साल से कम हो तो क्या कुर्बानी हो सकती है? 2 साल से अगर एक दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और 2 साल से मुराद ये इस्लामी 2 साल हैं, यानी एक ईद उल अज़हा के बाद अगर वो जानवर ने बच्चा दिया है, फिर 1 साल गुज़र गया, फिर दूसरा साल गुज़र गया और अब वो ईद उल अज़हा के में उसको कुर्बान करना चाहता है तो फिर ये नहीं हो सकता है कुर्बानी। अलबत्ता ईद उल अज़हा से अगर पहले बच्चा हुआ था, यानी 9 ज़िलहज्जा को मसलन बच्चा पैदा हुआ था, तो अब 9 ज़िलहज्जा को हुआ है तो अब वो 2 साल के बाद 10 ज़िलहज्जा को कर सकता है, 11 को कर सकता है। इसी तरह अगर 10 ज़िलहज्जा को कोई बच्चा दिया गाय ने तो वो फिर अगले साल 10 ज़िलहज्जा को नहीं करेगा, 11 ज़िलहज्जा को कर सकता है, 10 को नहीं हो सकती है। अगर 11 को हुआ है तो फिर 12 को कर सकता है, अगर 12 को हुआ है तो फिर 13 को होना है, 13 को, लेकिन अय्याम में कुर्बानी ख़त्म हो जाती, तो लिहाजा फिर वो 1 दिन कम हो जाएगा, फिर उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, फिर उससे अगले साल करेगा जब 3 साल का हो जाएगा। तो बहरहाल इसकी उम्र 2 साल होना ज़रूरी है, 2 साल से 1 दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। जी हमारे अगले चंद सवालात मुफ्ती सईद आबिद शाह साहब से हैं। कश्मीर से उमर ये पूछ रहे हैं कि हम किराए पर एक फ़्लैट में रह रहे हैं, वहाँ हमें कुरान मजीद को किस जगह रखना चाहिए? क्या अतराफ़ में 1-1.5 फुट की ऊंचाई पर रख सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई अलमारी नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे उसका अदब व एहतराम मलहूज़ रहे और इसका ताल्लुक़ इसके साथ उर्फ़ के साथ है, और दूसरे इसके साथ भी है कि जहाँ आदमी उठता बैठता हो लेटता हो तो कुरान पाक कम से कम इतनी ऊंचाई पे रखा जाए कि उसकी तरफ पाँव ना हो और उससे ऊपर बैठना ना पाया जाए। तो 1-1.5 फुट का जो इन्होंने लिखा है तो ये तो बहुत नीचे है, अगर इसके पास कोई चारपाई वगैरह होगी तो उस पर बैठने वाले लोग जो है वो ऊंचे हो जाएंगे। तो इसलिए अगर फ्लैट में कोई जगह बनी हुई नहीं है तो ऐसे जंगले मिलते हैं छोटे छोटे कि जो ऊपर लगाए जा सकते हैं, जिस पे कुरान पाक को रखा जा सकता है। बहरहाल कम से कम कुरान पाक को इतनी ऊंचाई पे रखना चाहिए कि कद आदम जितनी ऊंचाई हो, तो ये अदब व एहतराम का तकाज़ा है।
جی بہت شکریہ. اگلا سوال کوئٹہ سے شاہد پوچھ رہے ہیں کہ اگر راستے سے کوئی پتھر وغیرہ پاؤں کے ذریعے ہٹایا جائے تو کیا ثواب میں کمی آئے گی؟ جی اصل مقصد تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. تو اگر یہ مقصد پاؤں کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے, پاؤں سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے, تو ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے تو وہاں پھر ہاتھ لگا کر اس کو الگ کر دینا چاہیے. بہرحال ثواب دونوں صورتوں میں مل جائے گا, بشرطے کہ وہ چیز راستے سے ہٹ جائے اور تکلیف دور ہو جائے. جی اگلا سوال ہری پور سے زاہد خان پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردہ پیدا ہوئے بچے کا نام رکھنا چاہیے؟ جی نہیں, ایسا بچہ جس میں زندگی کی کوئی علامت نہ دکھے تو اس کا نام رکھنا مستحب نہیں ہے, اس کا نام نہیں رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال شکیل احمد پوچھ رہے ہیں کہ جو بالغ اولاد شادی شدہ ہو کیا باپ کے لیے ان میں برابری کرنا ضروری ہے؟ جی دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک برابری کرنا ہے اور ایک انصاف کرنا ہے. تو اسلام انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے, اور انصاف کا تعلق انصاف ہمیشہ برابری کی صورت میں نہیں ہوگا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد میں سے کوئی زیادہ ضرورت مند ہو, اور تو ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادہ مدد اور اس کے ساتھ زیادہ تعاون کریں. اور اگر سب برابر درجے میں ضرورت مند ہیں, کوئی زیادہ ضرورت مند نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اصل حکم یہی ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کی جائے, چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. جی بہت شکریہ. قاسم خان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح نامے میں شرائط میں لکھ دیا جائے کہ لڑکا دوسری شادی نہیں کر سکتا مگر لڑکے کو اس کا علم نہ ہو اور وہ نکاح نامے پر دستخط کر دے تو کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ جی اگر کسی شخص نے نکاح کرتے وقت یہ شرط لگا دی ہو کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا, تو ایسے شخص کے لیے بعد میں اس شرط کی مخالفت کرنا یہ وعدہ خلافی کرنا ہے اور گناہ ہے. شرعاً اس کو گناہ ملے گا, ناجائز ہے. البتہ یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے خود یہ شرط لگائی ہو یا اس کو کم از کم نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس شرط کا علم ہو. تو اس صورت میں اگر شوہر کو اس کا علم ہی نہیں تھا تو اگر ایسی صورت میں وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. بہرحال جب اس کے گھر والوں نے ایسی شرط لگائی ہے اور وہ اس کو بعد میں اس کا علم ہوا ہے تو اخلاقی طور پر اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرے اور دوسری شادی کرنے سے احتراز کرے. تاہم اگر یہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. ہمارے تیسرے آج کے مہمان مفتی نوید اللہ صاحب ہیں, ان سے ہمارے چند سوالات. سید شفیق حسین کشمیر سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر دوران غسل یا وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کو دہرانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دوران وضو ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, اور غسل کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غسل میں ابھی جسم پر پورا پانی نہ بہایا ہو تو اس صورت میں غسل کے اندر دوبارہ خود بخود وضو ہو جاتا ہے, نیت کر لے تو وضو ہو جاتا ہے. اور اگر بہا چکا ہو اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل تو ہو جاتا ہے, وضو جو ہے نا پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ. سعودی عرب سے نواز یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر پیشاب کا ایک قطرہ آتا ہو تو کیا اس سے بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ پیشاب جو ہے وہ نجس ہے, اس وجہ سے اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. اور معلوم ہوتے ہوئے ایسی حالت میں مسجد جانا یا نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. البتہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو اب کیا حکم ہے, تو پھر دیکھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی ہے. اگر یہ ہتھیلی کے پھیلاؤ کے جو ہے اس سے کم ہے, اس کے برابر یا اس سے کم ہے تو نماز کے فرائض ادا ہو گئے ہیں, یعنی نماز ہو گئی ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے, یہ دھو کے کپڑے پاک کر کے نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. جی بہت شکریہ. کویت سے خان شیر پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں جو مسنون قرات ہے کیا وہ دونوں رکعتوں میں ضروری ہے یا صرف پہلی رکعت میں؟ لیکن مسنون قرات جو ہے, قرات خود تو ضروری ہے لیکن مسنون قرات جو ہے وہ تو سنت ہے, ضروری نہیں ہے, کوئی اور قرات بھی کر سکتے ہیں.
تو اگر کوئی سنت کی پابندی کرتا ہے، مسنون قرات کرتا ہے تو سنت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ مسنون قرات کے بجائے کہیں اور سے پڑھ لیتا ہے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ سنت کا جو ثواب تھا وہ ثواب نہیں ملتا۔ تو جس طرح پہلی رکعت میں وہ سنت کا خیال رکھیں تو ثواب ملتا ہے، اسی دوسری رکعت میں بھی اگر وہ سنت قرات مسنون قرات جو پڑھی جاتی ہے، جو وہ ہے صورتیں ہیں، اس کا خیال رکھتا ہے تو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسے ہو کہ پہلی رکعت میں تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھ لی، دوسری رکعت میں کوئی اور صورت پڑھ لی تو نماز تو ہو جاتی ہے، تو سنت کا ثواب اسی کے بقدر ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال عبد الرحمن کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ سنت کی چوتھی رکعت میں سورت نہیں پڑھی اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، کیا سنت ادا ہو گئی یا دوبارہ پڑھوں گا؟ میرے دوست نے کہا کہ 4 رکعت کی سنتوں میں آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھیے، سنت کی 4 رکعتیں ہو یا نفل کی، ان کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ لازم ہے، لہٰذا 4 رکعتوں میں سورت ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو اگر کبھی غلطی سے کسی نے نہیں پڑھی اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو وہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر قصداً نہ پڑھے کوئی یا غلطی سے نہ پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اب اگر اس کا وقت نکل چکا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ یا نفل اس طرح شروع کر کے انہوں نے چھوڑ دی تھی تو پھر اس کی قضا بھی کرے گا، یعنی 4 رکعتیں دہرائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال سمینہ طارق کا ہے کہ اگر دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا بھول جائیں تو کیا تیسری رکعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ 2 رکعت والی نماز ہی ہے تو دوسری رکعت میں ظاہر بیٹھنا ہوتا ہے، تو اتحیات بھول جائے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو جب یاد آئے دوبارہ لوٹ کر اتحیات پڑھ لے، سجدہ سہو کر لے اور نماز مکمل کر لے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ تیسری رکعت میں پھر اتحیات نہ پڑھیں، بلکہ جب چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سجدہ سہو کر لے، تو اس طرح نماز درست ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارا اگلا سوال جناب مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے، جو کہ کوریا سے نوید صاحب نے پوچھا ہے کہ بکریوں کے فارم میں کچھ لوگ بکریوں کے کان میں سوراخ کر کے ٹیگ لگا دیتے ہیں، ایسے بکرے کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقط سوراخ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، آدھا کان سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہوگا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو پھر آدھے سے کم اگر ہے کٹا ہوا تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاٹنے کی وجہ سے جو اذیت وغیرہ ہوئی ہے اس کا کیا حکم؟ نہیں، اذیت تو ویسے بھی کسی جانور کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک خاص انتظامی وجہ سے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بکریاں خلط نہ ہو جائیں یا ان کی جنس کا پتہ چل سکے، مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو ان اسباب کی وجہ سے یہ نشانی لگاتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیماری میں ان کو ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، پھر وہ ٹیگ کے اعتبار سے ٹیکے لگاتے جاتے ہیں، تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں، تو ایک عذر کی بنا پر لگاتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ ہاں، البتہ قربانی کے اندر اس وقت تک اجازت ہے، وہ جائز ہے جب تک کہ آدھے کان سے کم کٹا ہو، اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوگا پھر جائز نہیں ہوگی قربانی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال سعودی عرب سے مطیع الرحمان صاحب کا ہے کہ کیا قربانی عید کے دوسرے اور تیسرے دن کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ پہلے دن کرنے کا؟ نہیں جی، پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، چاہے جتنی قربانیاں بھی ہوں، ایک ہی شخص کی اگر 4-5 قربانیاں ہیں تو وہ سب کی سب پہلے دن کرنا افضل ہے، دوسرے دن تیسرے دن کرنا غیر افضل ہے، لیکن قربانی کا ثواب بہرحال ملتا ہے جتنا قربانی کا ہوتا ہے، لیکن افضلیت جو ہوتی ہے وہ بہرحال پہلے دن کو ہے۔ جی اگلا سوال ارشاد پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا حکم وہی ہے جو گوشت کا حکم ہے، یعنی آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اسی طرح، اور کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، دوسرا اس کو بیچ کر خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، اور اگر آپ نے خود وہ بیچ دی تو پھر کسی غریب کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر خود قربانی جس نے کی ہے اس نے اگر کھال بیچ دی ہے تو اس کی رقم کسی فقیر کو ملکیت کر کے مالک بنا کر دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر صرف کھال ہے تو کھال کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں غریب کی شرط نہیں ہے، کسی امیر کے حوالے کر دی تب بھی وہ کھال کی ادائیگی گویا کہ ہو گئی۔ جیسے گوشت ہوتا ہے وہ غریب کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح کھال امیر اور غریب سب کو دی جا سکتی ہے۔
جی بہت شکریہ. اگلا سوال برطانیہ سے آسمہ شیخ پوچھ رہی ہیں کہ فجر اور عشاء میں بہت زیادہ نیند آتی ہے, اس کا کچھ حل بتا دیں. خاص طور پر عشاء میں اکثر سجدے میں آنکھ لگ جاتی ہے, نیز فجر کی نماز میں باقاعدگی کیسے آ سکتی ہے؟ بس اس کا حل تو ان کو خود ہی ہمت کرنی پڑے گی, کیونکہ آدمی کی جب کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے تو اس دلچسپی کی وجہ سے اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر خاص دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر اس کی اہمیت بھی دل میں نہیں ہوتی ہے اور اس میں نیند بھی ظاہرہ آئے گی. اگر اس کی مثال عام اگر لے لی جائے کہ اگر کسی کے پاس موبائل موجود ہے اور اس کے اندر کوئی اچھی سی ویڈیو چل رہی ہے اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور کئی گھنٹے تک اگر وہ چلتی رہے, اگر فیس بک ہی کسی نے کھول لیا ہے تو کئی گھنٹے تک اس کو دیکھتا رہتا ہے, کوئی نیند نہیں آتی ہے, اس لیے کہ اس کی دلچسپی کی چیز اس کے اندر موجود ہے. تو نماز کی کیونکہ ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے اور اس کے فضائل ہم پڑھتے نہیں ہیں اور علماء سے ان کے فضائل سنتے نہیں ہیں, اس وجہ سے اس کی اہمیت بھی ہمارے دل میں نہیں ہوتی. تو اس کو جب پڑھتے ہیں نماز کو تو دل جمی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, اس وجہ سے اس کے اندر نیند آتی ہے. تو اگر یہ فضائل جو نماز کے فضائل کی کتابیں اس کا مطالعہ کریں, اسی طرح خصوصاً تبلیغ دین, ایک حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے چھوٹی سی تبلیغ دین, اس کے اندر بھی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا آدمی کی نماز کے اندر اور مختلف عبادات کے اندر توجہ ہوتی ہے, اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیں. یا اس کا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی شیخ کامل سے جو متبع سنت اور کسی اللہ والے سے اس کو اجازت ملی ہوئی ہو, اس سے یہ اصلاحی تعلق قائم کریں, اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد جیسے وہ ہدایات دیں تو اس کے مطابق عمل کریں, تو اس سے بھی نماز کے اندر خشوع خضوع بلکہ تمام عبادات میں خشوع خضوع حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس سے رہنمائی لے کر یہ کام کرتا رہے. لیکن جب تک یہ موقع میسر نہیں آتا تو فضائل کی کتابیں لے کر اس کا مطالعہ کرنے سے بھی کچھ گزارا چل سکتا ہے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال سوات سے طاہر الرحمن پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا دائیں ہاتھ فالج زدہ ہو تو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے تشہد میں اشارہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی اگر عذر ہے, بظاہر یہی ہے کہ عذر ہے, جو سیدھے ہاتھ کے اوپر فالج ہے اس کو ہلا نہیں سکتا اور تشہد کا اشارہ کرنا یہ مسنون ہے اور مستحب ہے, تو وہ اگر الٹے ہاتھ سے بھی کر لے گا تب بھی وہ استحباب پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی سعید عابد شاہ صاحب سے. محمد طاہر ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر سے پہلے بالوں کا بڑھانا اور مونچھوں کو مونڈنا کیسا ہے؟ بعض علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں. جی مونچھوں کو تراشنا اور بالوں کو سنت کے مطابق پٹے رکھنا, بڑھانا, یہ مستحب ہے, اور اس میں اس حوالے سے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اصلاً یہ ہر عمر کے آدمی کے لیے سنت ہے. اتنی بات ہے کہ جو چھوٹی عمر کے اور خاص طور پہ طالب علم ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ایک تو تعلیمی وہ مشغولیات ان کی ہوتی ہے, اور جب بال وغیرہ بڑے ہوں تو ان کو سنبھالنے کے لیے تیل لگانے میں وقت ان کا صرف ہوتا ہے. دوسرا کبھی فتنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بعض علماء اگر کم عمر بچوں کو منع کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں, اور ایسی صورت میں ان کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ حلق کی سنت پر عمل کریں, اس لیے کہ حلق بھی ثابت ہے. البتہ جس کی ایسی مشغولیت بھی نہ ہو اور کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو وہ کسی بھی عمر میں بڑے بال اور رکھ سکتے ہیں, اور مونچھے بھی سنت کے مطابق مبالغے کے ساتھ تراش سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال سوات سے خالد پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ڈو صابن میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے, کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی یہ بات اس طرح حتمیت کے ساتھ تو ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ڈاو صابن میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے. البتہ 3 مختلف مشکوک اجزاء وہ ڈاو سمیت مختلف صابنوں میں وہ پائے جاتے ہیں. ایک گلیسرین ہے, ایک فیٹی ایسڈ ہے اور ایک ٹارٹیرک ایسڈ ہے.
تو یہ تینوں اجزاء ایسے ہیں کہ یہ نباتاتی ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور حیواناتی ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. پھر حیواناتی ذرائع سے جب حاصل ہوں تو اس میں دونوں امکان ہوتے ہیں کہ حرام جانور جیسے خنزیر وغیرہ سے حاصل ہوں یا حلال جانوروں سے حاصل ہوں. اور حلال جانوروں میں پھر دونوں امکان ہوتے ہیں کہ وہ مذبوحہ جانور سے حاصل ہوں یا غیر مذبوحہ جانور سے حاصل ہوں. تو اس لیے ان احتمالات کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ اس وقت بہت سارے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ صابن، شیمپو اور لوشن وغیرہ اس قسم کی مصنوعات جو خارجی استعمال کی ہوتی ہیں، ان میں اگر حیوانی چربی استعمال بھی ہو تو وہ صابن بنانے کے عمل میں اس میں استحالہ ہو جاتا ہے، انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے. ہمارے اکابر کے بھی ایسے فتاوی موجود ہیں. تو اس وجہ سے فتویٰ کی روح سے کسی بھی صابن کا استعمال جائز ہے. البتہ اگر کسی صابن کے بارے میں کسی کو یقینی شواہد سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام جانور کی چربی استعمال ہوئی ہے تو اس کے لیے اس صابن کے استعمال سے بچنا بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال یو پی انڈیا سے عامر انصاری پوچھ رہے ہیں کہ کیا صدقہ کے مال سے کسی غیر مسلم کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی اگر صدقہ نافلہ ہو تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر صدقہ وہ واجب صدقہ ہے تو اس سے پھر غیر مسلم کا قرض نہیں ادا کر سکتے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال انڈیا سے زاہد الدین کا ہے کہ کیا بینک سے لون لے کر حج کر سکتے ہیں؟ جی اگر لون غیر سودی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر سودی قرضہ لے کے کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اگر یہ نفلی حج ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور فرض حج کے لیے بھی سودی قرضہ نہیں لینا چاہیے. اگر کوشش کر کے ایسا قرضہ لینا چاہیے جو غیر سودی ہو، اور اگر غیر سودی قرضہ نہ ملے تو امید ہے کہ وہ معذور ہوگا اور اس سے اس بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. جی اگلا سوال پشاور سے افرا سیاب پوچھ رہے ہیں کہ کیا پے ڈائمنڈ کی پالیسی جو آج کل چل رہی ہے اس میں پیسے انویسٹ کر کے منافع لینا جائز ہے یا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جی پے ڈائمنڈ جو کمپنی معروف ہے، ہم نے اس کے حوالے سے معلومات کی ہیں. ہمارے دارالفتہ سے ایک تفصیلی فتویٰ بھی جاری ہوا ہے. ہماری معلومات کے مطابق اس کمپنی کا جو کاروبار ہے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات بھی ہیں کہ واقعتاً یہ کوئی کاروبار ہے بھی یا نہیں. اور دوسرے یہ کہ جو طریقہ کار اس اسکیم میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ طریقہ کار بھی غیر شرعی ہے. وہ کسی بھی شرعی طریقہ کار میں داخل نہیں ہو پاتا، نہ مضاربت بنتی ہے، نہ شرکت بنتی ہے، نہ کوئی اور جائز طریقہ بنتا ہے. تو اس لیے اس نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے وہ غیر شرعی کاروبار ہے اور مشکوک بھی ہے. اس میں انویسٹمنٹ سے، سرمایہ کاری کرنے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ جناب مفتی عابد شاہ صاحب کا. ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی سید نوید اللہ صاحب سے ہیں. فوزیہ جمیل کا سوال ہے کہ اگر آستین چھوٹی ہو لیکن اگر اپنے دوپٹے یا اسکارف سے پورے ہاتھوں کو ڈھانپے رکھیں تو نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ کلائی وہ نظر نہ آئے، وہ ڈھانپ جائے. تو اسی اسکارف میں یا بڑی چادر میں اگر وہ چھپ جاتی ہے، کلائی نظر نہیں آتی ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال نعمت اللہ وانی پوچھ رہے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ اس صورت میں نظر گود میں رکھنی چاہیے، یہ بہتر ہے. جی بہت شکریہ. محمد خورشید کا سوال ہے کہ سعودی عرب میں بعض جگہوں پر امام مقرر نہیں ہوتا، زیادہ تر وہ لوگ نماز کی امامت کرواتے ہیں جو داڑھی کے بغیر ہوتے ہیں. ان کے پیچھے باشرہ آدمی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کی صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھانے والے باقاعدہ وہاں کے ائمہ نہیں ہے، ویسے عام لوگ ہیں، تو اس میں کوشش تو ہو سکتی ہے کہ اگر آدمی خود باشرہ ہو تو کبھی خود آگے ہو یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو آگے کرے نماز پڑھانے کے لیے. لیکن اگر وہ وہاں کے باقاعدہ ائمہ ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر ہے یا کسی بھی انتظامیہ کی طرف سے مقرر ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے غیر ملک میں تو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتے کہ امام کو تبدیل کر دیں. کوشش کی جا سکتی ہے، تاہم اگر یہ اختیار حاصل نہ ہو تو پھر اس صورت میں قریبی کوئی مسجد تلاش کر لے جس میں کوئی باشرہ امام ہو. لیکن اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو پھر یہ کرے کہ مجبوراً اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے، تو گناہ اس کو نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. اگلا سوال راولپنڈی سے ثمر گل کا ہے. کیا دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا سنت ہے؟ جی ہاں، دعا کے بعد جو ہے وہ ہاتھ چہرے پر پھیرنا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کرو، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال حافظ عامر سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ اذان کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ یہاں اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیے، اذان کے بعد دعا مسنون دعا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دعا تو کر سکتے ہیں، اس میں تو وہ اختلاف نہیں ہے۔ البتہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مواقع پر منقول ہے، جیسے یہ اذان کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے نکلنے، گھر میں داخل ہونے نکلنے، ان میں یہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے، تو اسی طرح یہ مختلف مواقع پر دعائیں یہ بطور ذکر کے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ بعض دعاؤں میں جب تک کوئی یقینی طور پر یہ نہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوں، تو یہ جواز کی حد تک رہتے ہیں، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، تو اس لیے کہ ثابت نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو چونکہ منع پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اس کو جو ہے روکنا یا اس کو ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ہاتھ نہ اٹھائے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، تو اگر کوئی شخص اٹھا لیتا ہے تو اس پر ملامت بھی نہ کرے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے نہایت اہم سوالات اور ان کے نہایت تحقیقی جوابات کے ساتھ آج کا ہمارا سیشن مکمل ہوا۔ ناظرین، ہم سے جڑے رہیے اور استفادہ کرتے رہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی مستفید کرنے کے لیے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔